اللهم انکر الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الحمدللہ رب العالمین۔ محمد صلوات پڑھیں، صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و محمد آل محمد۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پانچویں مرتبہ بلندتر صلوات سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہل والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قرضاً حسنا۔ صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی ذرا بلندتر صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ دن مخصوص و منصوب ہیں جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے اسی حوالے سے قرآن پاک کا آخری سورہ، اس کے بعد پھر کوئی سورت نازل نہیں ہوئی، یہ ہے سورہ المائدہ، کبھی چھٹے پاری کی سورت ہے اور 12 نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ بہت غور طلب آیت ہے یہ جو میں نے بیان کی ہے، بڑی غور طلب۔ اور یہ سورہ یہ جو ابھی میں نے عرض کیا نا المائدہ، اسی میں یا ایھا الرسول بلغ ما اسی میں نازل ہوئی۔ سبحان حیدری، اسی صورت میں اللہ نے کہا ہے رسول اگر تو نے علی کی ولایت نہ پہنچائی تو نے رسالت پہنچائی نہیں۔ بہت بڑی بات ہوگی، سبحان۔ اور وہ بھی پورا قرآن پہنچانے کے بعد کہا۔ اور اسی سورہ المائدہ کی 3 نمبر آیت میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اگلی بات پڑھ لوں، ورضیت لکم الاسلام دینا کی سند بھی اسی صورت میں ہے۔ اسی سورہ میں خلاق دو عالم بنی اسرائیل سے پھر عہد لے رہا ہے، جبکہ یہی عہد انبیاء سے لیا جا چکا ہے۔ باتیں ذرا تھوڑی سی 2 منٹ کے لیے مجھے دے دیں۔ اس سے پہلے اللہ نے انبیاء سے عہد لیا، نبیوں سے عہد لیا، اسی عہد کے بعد جب آخری صورت رہ گئی، اس کے بعد تکمیل کا اعلان ہونا ہے۔ اعلان تکمیل کا 3 آیت میں ہوا، میثاق کا ذکر 12ویں آیت میں ہوا۔
یہ کوئی ایسا نظام ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ کو میں ذرا دہرا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ آخری سورت کی اس آیت میں خلاق دو عالم اس آیت کو حرف واو سے شروع کر رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے واو اتنا ضروری ہے کہ قرآن ختم بھی ہو جائے واو ختم نہ ہو۔ خدا جانے کتنی واو آئے ہیں قرآن میں۔ واو آتا ہے جمع کے لیے، حرف عطف بھی ہے، اسی عطف میں جمع کو لیے ہوئے ہے، یعنی پہلے والا کا تصور، پھر آگے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، جمع کے لیے۔ جمع کی لفظ کو دہرا کے ایسے لگتا ہے کہ خالق نے پورا قرآن مکمل کر کے وہ کچھ جمع کر دیا جو وہ چاہتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اس نے جو کچھ پہنچانا تھا، جو کچھ ہماری ہدایت کے لیے بھیجنا تھا، اس نے وہ سب کچھ جمع کر کے بھی کہا اور یہ آخری نہیں، ہم اور بھی رکھتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، کیسی بات ہے دری۔ یعنی حرف واو نے بھی ہمیں عطف میں بہت کچھ دے دیا۔ او کے بعد پھر اللہ نے لقد لگائی، لقد، لام پر صرف زبر ہے، لا نہیں، لا۔ خدا جانے ذرا زور دینے سے معنی کتنے بدل گئے۔ لا، لا دے اوپر صرف زبر، لا۔ یہ لا تاکید کے لیے آتا ہے۔ اے اللہ تیرا قرآن بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ ہائے ہائے، فرمایا میں تاکید اس لیے لگا رہا ہوں جو میں کہنا چاہتا ہوں کوئی انکار نہ کرے۔ اللہ ہو کہ تاکید ہمارے لیے لگایا تاکہ تم یقین کر لو۔ تاکید سے میں کہہ رہا ہوں، ایسے نہیں، تاکید، لقد اور تاکید کے لیے، تاکیداً۔ پریشان ہو رہے ہیں آپ نا، پریشان۔ میں اسے اطرح پڑھوں گا تاکہ کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ میں نے جیسے تفسیر لکھے وہ میں گویا تفسیر بیان کر رہا ہوں اپنی۔ لا کے معنی تاکیداً، اللہ کہہ رہا ہے اور تاکیداً۔ پھر تاکید کے بعد حرف قد لگائی، قد۔ قد 5 معنی کے لیے آتا ہے۔ یہ قد کی کاف دال قد ہے نکی سی حرف، لیکن اس کا معنی ہے یقیناً۔ ہائے ہائے، اللہ یہ یقین اپنے لیے اعلان نہیں فرما رہا بلکہ ہم بے یقینوں کو یقین دلانے کے لیے۔ ہائے ہائے، خدا جانے ہم کتنے بے یقینے ہیں۔ صحیح کہ آخری صورت میں بھی جو بات کر رہا ہے یقین دلا رہا ہے، آخری صورت میں بھی یقیناً، یقیناً۔ دیکھیں جب قد ایک معنی کے لیے یقین کے معنی میں، تقلیل کے معنی میں، تکثیر کے معنی میں، تاکید کے معنی میں، اور یہ آتا ہے توقع کے معنی میں۔ دیکھیں میری طرف دکھائیں، جب کبھی بھی یہ حرف توقع کے معنی میں آتی ہے اور خیال کرائے سمجھ نہیں جانی، جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں انہیں سمجھ نہیں آئے گی میرے بھائی، وہ بے بزرگوں ہن سمجھ نہیں جانی، پکی گل۔ میں نوکر ہوں، نوکر آپ کا، میں چاہتا ہوں ان کی بات ایسے نہ ہو کہ چلی جائے، یہ موقع پھر نہیں ملتے۔ قد آتا ہے، حرف آتی ہے توقع کے لیے۔ توقع کی حرف جب بھی آئے گی مقابل میں یقین کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جب توقع کی لفظ آئے گی توقع کے مقابلے میں کیا آئے گی؟ یقین کا، یقین کا تصور ضرور آئے گی، یقین کے مقابلے میں توقع ہوگی۔ اس لیے اللہ نے پوری دین میں، پورے دین میں، اب ماشاءاللہ صاحبان علم ہیں، قد کی حرف لگائی ہی نماز میں ہے۔ قد قامت الصلاۃ، توقع ہے کہ نماز مکمل ہو جائے۔ اور نہیں سمجھ آئی دنیا کو، ہے کتنی بڑی بات۔
روزے میں نہیں لگائی، حالانکہ روزہ بھی فروع برابر کا ہے، حج برابر کا ہے، سارے فروعات برابر کے ہیں، لیکن لگائی کہاں؟ چونکہ اس لیے وہاں کیوں نہیں لگائی؟ حج بھی سال کے بعد، روزے بھی سال کے بعد، جہاد کبھی زندگی میں، نماز 5 وقت علاوہ ان کے اور بھی۔ فرمایا میں لگا دوں یہی قد کی لفظ لگا دوں یقین کی، توقع کی، ایسی نماز میں جو تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گی، تاکہ اس تھوڑی دیر کی اہمیت دنیا کو میں یوں بتاؤں۔ وہاں بھی یہ کہو توقع ہے میری نماز مکمل ہو جائے، کیوں کہ یقین ہے کہ کہیں پہلے موت نہ آ جائے۔ اب موت کے مقابلے میں کیسی توقع کی حرف۔ اب جہاں اللہ توقع کی لفظ نہیں یقین کی لفظ لگا، وَلَقَدْ یقیناً، اللہ نے فرمایا یقیناً تاکید کے ساتھ، اور یقیناً تاکید کے ساتھ، یہاں تک بات مکمل ہوگی۔ اخذ اللہ، اللہ نے لیا، کیا لیا؟ میثاق بنی اسرائیل۔ پہلے میثاق لیا تھا کن سے؟ نبیوں سے، نبیوں سے میثاق لیا۔ اب وہی میثاق بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام ان بنی اسرائیل سے لیا، نبیوں سے نہیں، اسرائیل سے لیا۔ نبیوں سے پہلے لے لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ نبیوں سے کہا اللہ نے میثاق نبیوں سے لیا، کن کے لیے لیا؟ 14 منوانے کے لیے۔ ہائے 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 ہائے، نبیو تم بھی میثاق مجھے دے دو۔ حیدری، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو پیشوا ہیں ان سے میثاق لیا جا رہا ہے، کیا امت ہی نہیں مانیں گے؟ کن سے لیا؟ میثاق۔ میثاق وہ ایک ہوتا ہے عہد، ایک ہوتا ہے میثاق۔ عہد میں صرف وعدہ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے، لیکن عہد وہ میثاق ہے۔ اس میں 2 باتیں ہیں، عہد وہ میثاق ہے جو بغیر قسم کے میثاق بنتا ہی نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ نے نبیوں سے بھی قسم اٹھوائی اور خوش نہیں ہوئے، نہ خوش نہیں ہوئے۔ ہائے ہائے حیدری، نبیوں یہ جو میں تم سے عہد نہیں لے رہا، میثاق لے رہا ہوں، اور میثاق مکمل ہوتا ہے قسم سے۔ تم سارے نبی مل کے قسم اٹھاؤ، قسم، تاکہ میرا میثاق میری مرضی کے مطابق مکمل ہو جائے۔ کس کا میثاق اٹھایا؟ ان 14 کے منوانے کا۔ ہائے 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 ہائے، معلوم ہوتا ہے ایمان میں ماننا اور ہے، میثاق میں ماننا اور ہے۔ مانتے تو ہے، حیدری عہد لے لیا۔ عہد میں کیا کہا؟ آئیں گے، کون آئیں گے؟ 14 آئیں گے، ان کے بعد بلا فاصل کون آئیں گے؟ بحث لمبی ساری ہے چونکہ یہ وائرل ہو رہی ہے دور تک، اسی وجہ سے ذرا ہاتھ سنبھل کے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسی بات نہیں کرنی۔ اب یہاں 14 کا دین کے شروع ہونے سے پہلے نبیوں سے میثاق لینا ہی دلیل ہے علی بلا فاصل جانشین رسول۔ اللہ جانے دنیا کو سمجھ آئے نہ، ہو گئی گل؟ جب 12 بلا فصل ہو گئے یا نہیں؟ ہو گئے، 12 کا اعلان ہو گیا۔ میثاق قالو اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، اللہ کہہ رہا ہے اے نبیو تم نے میرا بوجھ اٹھا لیا۔ ہائے ہائے ہائے، معلوم ہوتا ہے وہاں بوجھ، اے اللہ تجھ پہ بھی کوئی بوجھ ہے، وہ نہیں سمجھ آئی تو موجاں کرے۔ ہائے ہائے ہائے،
نمازوں کا بوجھ ہم پہ ہے، ان کے منوانے کا بوجھ توحید پہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، کتنی بڑی بات ہوئی۔ علی حق حیدری یا کالو اقررنا، اس پر میں نے اشرا پڑھا ہے یہاں، اشرا کالو اقررنا، اقررنا ہم نے اقرار کر لیا جب کہا تو اللہ نے کہا فَشَهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم بھی گواہ رہو میں بھی تمہارے اوپر گواہ ہوں۔ کیا کہوں 14 کیسے او بے خبر حیدری، نمازوں میں اتنی تاکید نہیں 14 کے منوانے میں، اگر 14 نمازوں میں نہیں نماز نہیں۔ ہاں موجہ کرو موجہ، روزے میں نہیں روزہ نہیں، حج میں نہیں حج نہیں، دین میں نہیں دین نہیں۔ اور چلو جی چلو حیدری کالا فَشَهَدُوا، گواہ رہنا، فَشَهَدُوا مانے گواہ رہنا، میں پھیلانا نہیں ہو یہ دور جا رہی ہے اس وجہ کالا فَشَهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، بات تو مکمل کر لی اللہ نے۔ لگتا ایسا ہے کہ اس کمال میں اتنا کمال تھا ان کو منوانے میں، ابھی خالق کی بات مکمل نہیں ہوئی، آیت مکمل کر دی۔ دوسری آیت میں فرمایا فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اب جنہوں نے بھی بانا سے منہ موڑ لیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ہے یہی لوگ ہیں جو فاسق ہو جاتے ہیں۔ خوش ہو میرا بچڑا خوش، قرآن کا یہی ترجمہ جا کے دیکھ لی، فاسق ہوتا ہی وہی ہے جو خلیفۃ اللہ فی العالمین کو نہ اب اللہ نے بھی یہ نہ صحیح کہ بیٹھے ہیں سر صاحبان علم بیٹھے ہیں جناب۔ لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اللہ نے بنی اسرائیل سے یہی میثاق پھیر لیا۔ کس کا میثاق لیا؟ او جو پہلے لیا تھا نا، اے اللہ پہلی جو لیا تھا پھر ضرورت محسوس ہوئی پھر دوبارہ لیا، اور وہ بھی آخری صورت میں لیا۔ میں کیا کہوں اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی نہ لیا جاتا۔ معلوم ہوتا ہے اتنی ضرورت توحید نے محسوس کی، صورت آخری ہے پھر موقع نہیں ملے گا۔ پھر 14 کو میں کیسے منواؤں گا؟ آج میثاق لے لوں تاکہ حجت تمام ہو جائے، بعد میں کوئی عذر نہ کر سکے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں، ہمیں خبر ہی نہیں۔ عذر ختم کرنے کے لیے توحید نے، کیونکہ جزا سزا عین عدل ہوگی، عین عدل سمجھ آئی؟ جزا عین عمل ہوتی ہے، عوض عمل نہیں۔ ہزاروں دفعہ میں نے بیان کیا۔ اب جناب کیا کیا اللہ نے؟ وہی میثاق لے کے فوراً کہا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَیْ عَشَرَ نَقِیبًا، کیسی بات ہے؟ ہم نے بنی اسرائیل میں یہ 12 قبیلے تھے، ہم نے ہر قبیلے باسنا ہم نے مبعوث کیا، ہم نے اے جو نقیب بنائے ہم نے بنائے۔ دنیا سمجھ لے جب نقیب امتوں کے نقیب بنائے جائیں تو ہم بناتے ہیں، تو جانشین نقیب کیسا بنا جاتا؟ یہ امتوں کے نقیب ہم نے بنائے۔ حیدری ایسے ہے نا، وَبَعَثْنَا ہم نے، ویسے ہتھولا ہوا بچڑا حیدری۔ وَبَعَثْنَا بے ست سے دیکھیں کیسی لفظ کی، کیسی لفظ آئی،
ایسی تاکید کے لیے آئی، ورنہ لفظوں کی کمی نہیں تھی، جالنا بھی ہو سکتا تھا، لیکن جالنا میں کچھ اور وسعتیں ہوتی ہیں، وہاں ایجاد کی رسیں زیادہ تصور میں آتی ہیں۔ اسی وجہ سے وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں ہر قبیلے میں ہم نے چن کے، نقب سے ہے، نقیبہ سے ہے، نقیبہ مصدر نقیبہ کے معنی ہے سوراخ لگانا، سوراخ کرنا، سوراخ کے معنی ہیں انتہائی نگہبان۔ ہم نے چنے ہیں ایسے جو نہایت ہی نگہبانی کرنے والے ہیں، پوری اس قوم کے جتنے وہ قوم کے رہبر تھے انہی کو چنا جو انتہائی محافظ، نگہبان، دانشور۔ وہ تو اچھی ہی لگتی بھی گل، تمہاری مرضی ہو، کوئی ڈر دیکھ لو، کوئی ڈر نہیں۔ ان دانشوروں کو ہم نے 12 چنے، او بے خبر دنیا، ان 12 کو چن کے 12 ہی تو منوانا چاہتا ہے، تاکہ جب تک تم میں 12 رہیں گے 12ویں کی یاد رہے گی، اب اعلان ہو جائے گا من کنت مولا۔ حیدری آخری صورت ہے نا، آخری صورت اسی میں اعلان ہونا، تاکہ پہلے ہی پتہ لگ جائے جانشین 12 ہیں، ایک نہیں۔ کیسے خالق نے کیسی منوانا چاہا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُثْنَيْ اثنا 2 مُثْنَيْ عَشَرَ 10 مُثْنَيْ 2 10 اور 2 12۔ ہم نے ان میں 12 کیا بنائے؟ نقیب بنائے، محافظ بنائے ہیں، ہم نے بنا کے بھیجے ہیں، ہم نے مقرر کیے ہیں، کسی اور نے نہیں۔ جب نقیبوں کا بنانا ہمارے اختیار میں ہے تو پھر سرداروں کا بنانا ہمارے اختیار میں کیوں؟ جن کا یہ نقیب، یہ تو غیر معصومین کا انتخاب ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا نہیں؟ 10 نقیب، ہاتھ ہولا رکھتے ہیں۔ وقال اللہ، ان کا غور نہ سنائے، غور نہ، یہ باتیں ایسی ہیں، اسے اسی طرح غور سے سماعت فرمائیں گے، بات سمجھ آئے گی۔ غور کیا نہیں گیا، جو غور و فکر کرنا تھی وہ کی نہیں گئی۔ ترجمہ تو ہوا، لیکن وہ جو ترجمے میں غور ہوتا ہے نا، غور و فکر، وہ نہیں ہوا۔ اس غور و فکر کو استقراء کہتے ہیں۔ استقراء کے معنی ہے ساری جستجو لگا دو اسی فکر پر، کیا خالق نے یہ یہاں کیوں کیا ہے۔ کل کرا اللہ نے ہمیں کہا ساری فکر لگا دو گے، پھر ترجمہ تجھے ہم بتا دیں گے۔ تو فکر تو لگاؤ، لا فکر لگی نہیں، ترجمہ ہوا نہیں، فکر لگانی پڑے گی، استقراء کیا جائے گا۔ غور و فکر کی جستجو استقراء کے معنی، اس میں غور و فکر کرو گے۔ ہم نے 12 نقیب بنا کے اب کہا، ہن غور فرمائے سے وقال اللہ، اور بات مربوط ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اور بات ہے، وہی اور کے معنی پچھلی بات کی جہاں ختم ہوئی وہیں سے اور بات مربوط آ رہی ہے۔ اور اب اور میں کن کی بات ہوگی؟ انہی کی۔ اس اور میں اللہ نے کمال یہ کیا، ان سیانے ہوا۔ وقال اللہ انی معکم، اللہ نے فرمایا میں اللہ ہو کہ اس میثاق میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں جی، آواز ٹھیک کرو میرا پتر۔ نعرہ تکبیر، وہی یاد نعرہ رسالت، کل ایمان نہ تکے قرآن حرامی حلالی کی پہچان، رسالت کی زبان، نعرہ حیدری۔ واسیمہ کتاب دہرانی کی ویسا ماشاءاللہ سے۔ وقال اللہ، ہن گل خور نہ سنائے سے صحیح ذرا یہ جیسے میں پڑھنے لگا ہوں ایسا ترجمہ ہوا نہیں،
اس لیے میں بار بار غور سے وقال اللہ، اور اللہ نے کہا انی معکم بنی اسرائیل، میں نے تم سے میثاق لے لیا ہے، میثاق میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تم نمازیں پڑھو ساتھ نہیں، میں بھی اس میثاق میں تمہارے ساتھ کیسی بات ہے؟ انی معکم حیدری ہوں گل خور نہ سنائے، انی معکم، معکم میں تمہارے ساتھ ہوں، ساتھ ہوں۔ اب یہ میت کے بارے میں بحث نہیں کرتے، میں تمہارے ساتھ ہوں یہاں تک ہے۔ ساتھ ہو کے اللہ نے 5 شرطیں لگائیں، میثاق لے کے اعلان کر کے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ بچڑا ادھر ادھر پتر ہے وہ سونا سیاں گل کر لے یار، ہائے ہائے ہائے، وہ انہوں صحیح ہے، صحیح پھر سامنے کیوں بیٹھے یار، صحیح ایک پاسے دیوار نال باندھن صحیح، وہ بچہ میرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا کے لیے یہ ترجمے نہیں ہوئے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں بیٹھ کے باتیں نہیں کرتے، ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں میں منبر پہ بیٹھا ہوں، ہدایت ہوئی ہے مجھے، جہاں کوئی غور نہ کر رہا ہوں انہیں ایک دفعہ ضرور ٹوکے تاکہ ہمارے ذکر کو سن لے، خدا جانے کیا ہونے والا ہے تو ان سمجھ آ جائے گی بات میں۔ قال اللہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، پہلی شرط لگائی بنی اسرائیل میثاق تم سے میں نے لے لیا، میں بھی اور سنو تمہارے ساتھ ہوں۔ پہلی میری شرط یہ ہے، لئن حرف شرط ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر، لئن مانے اگر، حرف شرط ہے، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا۔ خوش نہیں ہوئے؟ ہائے 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 ہائے، خوش ہو شاہ جی، کیسی بات کہی۔ اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، بات میری آ رہی ہے میرے پتر۔ پہلی شرط یہ ہے لئن اگر، اقمتم الصلاۃ، تم نے وہ نماز قائم رکھی جو پیچھے سے آ رہی ہے۔ معلوم ہے نبیوں میں جو نماز تھی وہ پیچھے سے آ رہی تھی، ہائے ہائے، نئی نماز نہیں۔ گل سمجھ نہیں آئی حیدری؟ پھر علماء نے نماز کیوں نہیں لکھی؟ آپ کو جا کے دیکھیں ترجمہ، نماز کا ذکر لفظ نماز ہے، نماز نہیں بتائی گئی، وہ پیچھے والی نماز کو شرط لگانا اس کا ہوتا ہے جو پیچھے سے آ رہی ہو پتر، فوری طور پہ شرط نہیں لگتی، فوری طور پہ حکم ہوتا ہے، شرط تب لگتی ہے جب بات پیچھے سے آ رہی ہو۔ جو نماز پیچھے سے آ رہی ہو یہی اللہ کی نماز ہے۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جو نماز آ رہی ہے، یا اولاد اسماعیل یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے نا، اور آخری صورت میں ہو رہی ہے، اب تو آخر میں تو نماز کا حکم نیا نہیں ہوگا نا پتر، نہ ہوگا، 6000 سال ہو چکے ہیں، اب کوئی نیا حکم آئے گا؟ وہ پیچھے سے جو نماز آ رہی ہے، پھر مانو نمازیں پیچھے سے آ رہی ہیں، پھر وہ طریقہ نماز ہے، نماز کیا ہوگی یہ کیوں نہیں لکھا گیا؟ ایک بات میں ضرور کہوں گا، یہی کئی دفعہ میں نے دہرائی، بھئی آپ تو بڑے لوگ ہیں بھول جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ دیکھیں رسول فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز صلاۃ ہوتی ہی نہیں جب تک کہ اس میں الحمد نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے،
الحمد نہ ہو، لا صلاۃ الا حسر ہے، نہیں ہے کوئی صلاۃ الا مگر بے فاتحۃ الکتاب، اس میں الحمد کا پڑھنا ضروری ہے۔ بنی اسرائیل میں الحمد تو اترا نہیں تھا۔ غور علی فرما رہے ابھی الحمد آیا نہیں۔ شاہ جی سیانے ہو میرا پتر، سیانی ہیں آپ۔ حیدری ہاں صحیح، کیا الحمد تھا وہاں؟ نہیں، نماز نہیں ہوتی، اس کو میں دلیل دوں، بغیر الحمد کے نماز نہیں ہوتی۔ اگر نماز میں آپ سورہ یاسین پڑھ لیں ہو جائے گی الحمد کی جگہ۔ وہ یار وہ بھی تو قرآن ہے، دل ہے قرآن کا۔ معلوم ہوا قرآن پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی ہے، کوئی اور شے ہے، جب تک وہ قرآن بنا کے نہ پڑھا جائے نمازیں ہوتی ہی نہیں۔ او بے خبروں، پھر ترجمے ٹھیک کرو۔ نہ حیدریہ ٹھیک۔ یاسین میں اوروں کا بھی ذکر ہے، شیطان کا بھی ذکر ہے۔ علامہ حاجی لیکم یا بری اعظم اللہ تعبد شاہد آیت ہے نا، معلوم ہوا الحمد وہ ہے جس میں فقط 14 کا ذکر ہے، کسی غیر کا ذکر ہے ہی نہیں۔ ہن گل دلیل علی ہے تو گل سمجھ لو میرا بچڑے، سمجھ لو۔ اب ترجمہ ٹھیک کر لو، غیر المغضوب علیہم۔ اب یہ ترجمہ کرتے ہیں ان لوگوں کی راہ جن پہ تیرا غضب ہوا۔ وہ غیروں کا تو ذکر یہاں ہے نہیں، یہ ان لوگ کہاں سے آئے؟ یہ ترجمہ ساروں کا یہی ترجمہ لکھا، بلا ضالین، نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے، گمراہوں کا تو ذکر ہے ہی نہیں الحمد میں، غیروں کا ذکر ہے ہی نہیں۔ تو ترجمہ یہ ہے 14 وہ ہیں نہ ان پہ غضب ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا، نہ یہ ضالین ہیں، نہ ہو سکتے ہیں، نہ گمراہ کر سکتے۔ ترجمہ ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ ترجمہ اچھا ہے یا نہیں؟ اچھا ہے، شکر ہے۔ اچھا، جب ضالین ہم نے یہی ترجمے پڑھ لیا، اب آگے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ آمین۔ وہ مجھ جیسا بل ان پڑھ بھی کہے گا وہی یہی آمین کی کیا ضرورت ہے؟ اب کہو الحمدللہ۔ اس بے غیرت نے کہا بھی روک۔ سمجھ آگی میرا بابا؟ الحمدللہ رب العالمین، شکرانے میں الحمد کہیں ہم نے 14 کو ویسے مانا ہے جیسے تو منوانا چاہتا ہے۔ جلدی سے، صرف یہ نہیں، لین اقمتم الصلاۃ، اگر یہی نماز تم نے قائم رکھی، قائم خدا گواہ ہے یار، سیانے بنیا کرو، سیانے پڑھ کے اسی بودے ہوئے والوال یہی بھائی دہراتے ہیں، نماز قائم ہی شہادت ولایت علی سے۔ جانو نہیں چنگی لگتی موجاں کریں، نہیں پڑھتے تو نہ پڑھیں، نہ پڑھو کیا سارنا کیوں بے ناراض ہو؟ علی کا نام لو۔ وہ کیا نام لیتے تھے؟ 14 کا نام، میں نے کئی دفعہ نمازیں بتائیں آپ کو، 14 کا نام بالالقاب، لقب کے ساتھ، 14 کا نام القاب کے ساتھ، لقب کے ساتھ۔ ابھی بی بی کے حوالے سے لفظ میں ضرور کہہ دوں، بی بی پاک یہ جو اللہ نے میثاق لیا نا نبیوں سے قسموں کے ساتھ، اور میثاق لیا گیا 12ویں امام تک، بی بی زینب کی آواز آئی، امام تک کا میثاق لیا، سرکار دو عالم سے 12ویں امام تک کا میثاق لیا گیا۔ اگر جناب فاطمہ نہ ہوتی میثاق ہی نہ ہوتا۔
اللہ میثاق لیتا کیسے؟ ابیہا تو آئی نہیں. سمجھ آ گئی میرا بات؟ سانو کا میثاق آ گیا یعنی ہے ضرور. اب سیانے ہیں. اب میں ایک دلیل دے دوں. وہ کیا لیتے تھے؟ نام. جب آپ 12ویں کا نام مکمل میں نے دہرایا ہے، وقت ہو رہا ہے، تو پھر وہ سجدے میں چلے جاتے. ایک ہی سجدہ تھا، ایک ہی سجدہ کرتے، سجدے میں چلے گئے. جب ان کی نمازیں ان کا نام لینا ہی نماز تھی، تو پھر ہماری نماز میں نام لے تو باطل کیسے ہوگی؟ نانا غور نہیں فرما رہا. خیر خیر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پریشان نہیں ہونا یار. علم کے جواب علم سے دیا جائے نا، دلیل سے. لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز آنے والی نماز کو قائم رکھا، ثابت رہے اسی نماز. اللہ بھی چاہتا ہے ثابت رہو، قائم ہو جاؤ. قائم وہ ہوتا ہے جب ذرا بھی اصل نکل گیا نماز قائم ہی نہیں ہوتی. ہائے 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 ہائے. شاہ جی حیدری صحیح سمجھ میں عربی لغت میں. دوسری شرط یہ لگائی، تھوڑا وقت رہ گیا، ابھی 2 دن ہمارے پاس اور بھی ہے. لئن اقمتم الصلاۃ، اور دوسری کیا؟ وآتیتم الزکاۃ. تم نے لفظ میں ترجمہ تھوڑا جب ملا چاہا، تم نے اپنے نفس کے تزکیے کے لیے زکوٰۃ دی. اللہ پیسے نہیں مانگ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. وہ اس وقت بنی اسرائیل میں نصاب زکوٰۃ تھا ہی نہیں. اللہ کون سی زکوٰۃ کہتا ہے؟ یہ دیتے رہو. وہ زکوٰۃ معرفت ولایت علی ابن ابی طالب. یہ عرفان حیدری. جو ولایت کے لیے ہم نے میثاق لیا ہے، ان کی معرفت پہنچانا اے مستحقین تک، طالبین تک. او بیچاروں کو کچھ نہیں ملتا، دیواروں میں گلیوں میں ملتے. اللہ جانے کوئی مومن ملے، کوئی مومن ملے. ان کو کیا دو؟ ان کا عرفان دو. عرفان، یہ عرفان ہی تمہاری زکوٰۃ ہے، یہی تمہارا تزکیہ نفس ہے. ان سمجھ آئیے. شکر ہے شکر ہے شکر. ہن دیکھا یہ تھوڑی جی دقت کیتی ہے، تو انہوں بھی سمجھ آ گئی ہے تو میں بھی سمجھا لیتی. کتنی دیر لگے؟ آدھا گھنٹہ. 1400 سال تھی کہ گل ہی سمجھ نہیں آئی. یار اگر قرآن لکھنا ہے تو پھر صحیح لکھو نا. نا بالکل میں کہیں کچھ نہیں کہنا چاہتا. ٹھیک ہے. لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ. ہن غور کرائے سے وآمنتم برسلی، اور تم میرے رسولوں پہ بھی مان لے آنا. اے اللہ پہلی اپنی بات منوا کے سمجھا کے اب کہتا ہے ان کو ماننا. تو پھر دلیل ہے کہ رسول آئے ہی نہیں منوانے کے لیے. آمنتم برسلی، میرے رسولوں کو بھی ماننا. کیا مطلب ہوا؟ رسول آئے ہی اسی لیے تھے. وہ ان کو مانو، 14 کو مانو، 14 کو مانو، 14 کو مانو. مانو مومن بنو گے. مانو مانو. آخر میں کہتے تھے جب تک ہم نبیوں نے نہیں مانا نبوتیں ہی نہیں ملی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. ہمیں نبوت نہیں ملتی، تمہیں ایمان جنت ملے گی. سمجھ آندی بھی ایسی. شکر ہے شکر سمجھ آ گئی ہے.
آمان تم بے رسولی، آمان میں پھر بہت بڑی بحث ہے، ادھر نہیں جانا چاہتا. آمان تم بے رسولی وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، عین زیر رے عزر، عزرہ یعزرو، اسے ان ذرا خیال کرائیے. دیکھیں اللہ اس کا معنی ہم تعظیم کے معنی میں بھی لے آتے ہیں، مگر یہ تعظیم بھی ایک عربی کی لفظ ہے. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، تعظیم بھی عربی کی. اگر ہم تعریف کی کریں ان کی تعریف کرو، وہ بھی عربی کی. آپ کا سننا عبادت کی. اللہ نے یہ لفظ الزر کی لفظ چھپائی ہوئی تھی صرف 14 کو منوانے. ہائے 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 ہائے، جہاں لفظوں کی بھی کمی نہیں. کیا کہا؟ انہیں الزرا کے معنی ہے صرف زبان سے نہیں ماننا، دل سے مان کر تعظیم بھی واجب ہے، صرف ماننا کافی نہیں. ٹھیک ہے. عزرتموہم، ان کی تعظیم اور انہیں دل سے مانو. جلدی جلدی ہوں گے، میں تھوڑا سا میں صاحب 1 منٹ تھا، وقت جتنی ہو جائے گا. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اے بنی اسرائیل تم اللہ کو قرضہ دیتے رہو. اے اللہ خود مقروض ہونا چاہتا ہے. یہ سوچے کرو جہاں توحید بھی مقروض ہو جائے. اقرضہ، قرضہ جو ہے نا، اقرضہ قرضہ انقراض کہتے ہیں. ایسا قرض دو، قرض کے معنی جس کا لوٹانا توحید پہ واجب ہو، اسے انقراض کہتے ہیں. قرض ہو، قرض وہ میں تمہیں لوٹا دوں گا، دے دوں، قرض دے دوں گا. قرض دو، کن کا قرض کہاں خرچ کرو؟ پیسہ دو. پیسہ، اللہ پیسہ مانگتا ہے، ساری طرح پیسے نہیں مانگتا. ان کی ولایت پھیلانے میں جتنا خرچ ہوگا وہ میں اللہ مقروض ہوں. ہائے ہائے ہائے، ان کی محافل میں جتنا خرچ ہوگا اللہ مقروض، توحید مقروض. اللہ پہ لوٹانا واجب. خوش ہو پتر، خوش ہو. ہن کرو نا، ڈنڈیا نہ ماریا کرو ڈنڈیا. ہائے 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 ہائے، وہ درمیان میں سودا بازی کرنے والوں خیال کیتا کرو. آج کچھ لاکھ ہو صحیح آئی اے نہ آخر ہیں. اقرضتم اللہ ایک شخص ہے، بس یہی سے بات تھوڑی سی. شاہجی ابو جعفر سید ہے، کوفے میں رہتا ہے، مالدار ہے. جو بھی غریب آتا قرض لینے کے لیے انہیں قرض دے دیتا. گھر آ کر رجسٹر بنایا، اس کا جو جس کو قرض دیا نا اس پہ لکھتا قرض بنام علی. معلوم ہوتا ہے اللہ کا قرض علی ہی تو اتارے گا. ہائے 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 ہائے، قرض بنام علی. جو بھی انہیں تو مفت آدمی مل گیا یار، اتنے ملے تو توبہ ہے، سویرے دروازہ نہیں کھولے گا، قطار پہلے ہوئے گی. لوگ آ رہے دے رہا ہے، آ رہے ہیں دے رہا ہے، بلا درے. اور روزانہ جا کے لکھتا ہے رجسٹر میں قرض بنام علی. دمت الثاقبہ پہلی جلد واقعہ بھی موجود ہے، دیکھ لے بھائی. ہے صحیح، بالکل ہے. یہاں تک کہ بہت لوگوں کو اس نے قرض بنام علی دیا. سرکار کا نام لو، قرض لکھا اتنی 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 اتنی. قرض دے کے بھی دیکھیں، مال دے کے بھی یہ آزماتے ہیں، لے کے بھی آزماتے ہیں. امتحان شروع ہو گیا جناب، ہو گیا. صحیح خیال کرائے، میں وری ساری گال پہ کرتا تو انہوں پتہ ہی نہیں جے لگتا. پریشان ہو جاتے، لے کے بھی دے کے بھی. غریب ہو گیا. اب ہم لفظ جلدی سے، دروازے کے باہر بیٹھا ہے غربت کی حالت میں.
کوفے کا ایک آدمی، کوفے کی بات ہے، کوفے کا ایک آدمی گزرا، اس نے تنزن کہا مان پھر علی کو، خدا کے علی کو ایسا جب طنز کی نا، وہیں زمین پہ سجدہ کر کے کہتا ہے مولا پہلے میرے تک بات تھی اب تیری بات ہو گئی، یہ میری برداشت سے باہر ہے میرا حیدری، مولا تیرا نام لے لیا ہے اب بات تو آگے بڑھ گئی ہے، اگر بات مجھ تک رہتی تو میں برداشت کر رہا تھا، مولا جف نے پہاڑ کی رجسٹر لے آئے، جو مر گئے تھے اس دنیا سے تشریف لے گئے ان کو کانٹا پھیر دیا، جو زندہ تھے ان کے نام لکھ کے ان کا قرضے کا میزان کر کے بقیہ لکھ کے کہا جا کے رکھ دو، اس نے جا کے رکھ دیا، رات ہو گیا سو گیا خواب میں، اب خواب میں لکھا ہے کہ سرکار دو عالم جناب حسنین کی انگلیاں پکڑے ہوئے، ہائے ہائے ہائے، معلوم ہوتا ہے قرض دو پہلے زیارت بھی ہو جائے گی، ہائے ہائے ہائے، کیوں نہ سلام کیا تو اس نے جواب دیا صحیح آئے، سرکار سلام کے بعد جواب اس نے دیا، رسول خدا کہتے ہیں حسنین بیٹے دیکھو جو عالمین کو جانتا ہے، بابا علی کہاں ہیں؟ جناب علی پیچھے، مولا میں ساتھ آ رہا ہوں، فرمایا اس کا قرضہ کیوں نہیں دیتے؟ جناب علی نے فرمایا مولا میں لیے ہوئے ہوں، فرمایا دو نا، ہائے لینے یا نہیں تسی لینے، لے لو نا۔ خواب میں جناب علی نے اس کو ابو جعفر کو لفافہ دیا، جہاں لفافوں کی کمی نہیں لفافہ دیا، اتنے چاہیے ایسے دیکھیں مجھے لگ رہا ہے اس نے خواب میں جو ایسے کیا، ہاتھ ایسے کیا تو آنکھیں کھول گئی تو دیکھا ہاتھ میں لفافہ، خوش ہو میرا پتر خوش ہو، ہائے ہائے حیدری منگو تو دیو نہ قرض کیوں نہ ملے یار، دیکھا پائی اندر نوٹ ہے وہ یار، خبر کیا ہے نوٹ ہے نا، کھولا نہیں، جلدی یا بیوی سے کہا اچھا دولت آ گئی، اس نے کہا رات سوتے تک تو نہیں تھی، کوئی گل سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر، کہتا ہے میری جناب علی نے دی، بی بی نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں آئے تھے سڑیاں آئے تھے ابھی مجھے دے کے گئے ہیں، کہتی ہے ایک بات میری سمجھ میں آتی ہے، جتنے دیے ہیں نا جناب علی نے آپ کو یہ بھی گن لیں اپنا قرضہ بھی گن لیں، اگر پورے ہیں تو علی نے دیے، سمجھ آئے؟ اگر پورے ہیں تو جناب علی نے کہا جلدی سے بیوی سے کہا جلدی لے آ رجسٹر لے آ، جو ہی لے آئی نا تو دیکھا جن کے پیسے لینے تھے نا ان کے اوپر کانٹا پھرا ہوا ہے، کہتا ہے دیکھنا علی علیہ السلام نے کانٹا خود پھیرا ہے میں نے نہیں پھیرا، حساب علی خود بے باک کر گئے، اس نے کہا گنو تو صحیح، آئے 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 اللہ اکبر، اسی لئے حکم ہے بچوں کو رشتوں کے لیے نہ بھیجا کرو، ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے، ہائے ہائے، اچھا نہیں آدھے تسی نہ سنو، نہ نسی وغیرہ میں جاتی ہوگی، اب جو گنا نہ گنا اس کی جتنی اور نیچے بنا ہوا تھا اس کو دیکھا کہا اب پیسے گنو، پیسے گنے تو اتنے تھے جتنی قرضہ تھا، بیوی نے کہا بے شک علی نے دیے، بس یہیں سے بی بی کے حوالے سے تھوڑا سا مسائل، تھوڑا سا پاک بی بی نے صبح کی نماز پڑھی، خدا جانے جس محراب میں سیدہ عبادت فرما رہی ہوں، پھر معبود کے اس عبادت کا تصور کیا ہوگا، اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے، ہائے ہائے ہائے، صبح کی نماز بی بی پاک نے، ام ایمن کہتے ہیں میں نے بھی پڑھی، بی بی نے بھی نماز پڑھ لی، نماز پڑھ لی، فارغ ہو گئے بی بی پاک تحقیبات میں، ام ایمن کہتے ہیں میں کسی، یہ باب مصائب ہوتا ہے اس میں ادھر ادھر کے خیال نہ کیا کر، کہتے ہیں کہ بی بی ام ایمن کہتے ہیں میں کسی اپنے کام کے لیے باہر گئی نا، جو ہی میں باہر گئی تو بی بی کے رونے کی آواز آئی، یہی باب مصائب ہے شاہ جی، بہت بڑی بات ہے،
رونے کی آواز آنا دلیل ہے کچھ آواز سے روئی ہوں گی نا، تبھی تو باہر آواز گئی۔ دوڑتی ہوئی آئی بی بی ام ایمن قدموں میں کر گئی، بی بی پاک خیر ہے کیوں رونا شروع کیا؟ فرمایا میرے کان میں آواز آئی ہے، اور سمجھ جائیں مجھے ماں کہہ کے پکار کے سلام کیا، السلام علیکہ یا اماں، امی میرا سلام، انا والدک العطشان۔ ماشاءاللہ عربی آپ سمجھ گئے، ہائے ہائے، میں تیرا عطشان بیٹا، ماشاءاللہ سیدہ اسو قبول فرمائے، تیرا عطشان بیٹا۔ جناب ام ایمن نے کہا بی بی پاک عطشان کے معنی بابا سے پوچھ لیں، یہ جانتے ہیں میرا بھائی ہمیں رلانے کے لیے تاکہ آپ باب مصائب میں رو لیں۔ کہا نہیں پھر ظہر کو دیکھیں گے۔ جب ظہر کا وقت آئے پھر بی بی نے نماز پہ ام ایمن پڑھ کے پھر باہر گئی۔ ام ایمن خود کہتی ہیں، یہ دمۃ الساکبات دوسری جلد کا پہلا صفحہ ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، پہلے صفحے پہ دوسری جلد میں بی بی ام ایمن کہتے ہیں اب بی بی کی پہلے سے زیادہ رونے کی بے چین ہو گئی۔ اللہ خیر کرے، آج کیا ماحول ہے، بی بی ہر نماز کے بعد رو رہی۔ ام ایمن پھر بھاگتی ہوئی آئی، آ کے نا گر گئی، بی بی پاک خیر ہے، آج یہ ماحول تو کبھی ہوا ہی نہیں۔ بچے نے مجھے پھر سلام کیا، میں عربی کی لفظ کہوں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بی بی نے کہا بچے نے مجھے سلام کر کے کہا یا اماں، امی میرا سلام، السلام علیکہ یا اماں، امی میرا سلام کہوں؟ لفظ کیا تھی؟ انا والدک العریان۔ میرا خیال ہے بہت بڑی مسائل ہے، امی میں تیرا عریان بیٹا۔ اللہ اکبر، اللہ ماشاءاللہ سیدہ اسو قبول فرمائے۔ جب لفظ عریان کہا نا، بی بی ام ایمن کہتے بابا سے پوچھے، فرمایا نہیں مغرب کو دیکھیں۔ ازادار جب مغرب کا وقت آیا نا، مغرب کا، پھر بی بی نماز فارغ ہو کے بی بی ام ایمن کہتی میں ذرا گئی کسی کام کے لیے، بی بی ابھی مصلی عبادت پہ ہے، پھر چیخوں کی آواز ہے۔ آپ بھی چیخیں ماریں گے اس لیے کہ لفظ ایسی ہے۔ اب جو ام ایمن آئی نا، بی بی خدا خیر کرے تیسری مرتبہ ایسی چیخیں مار کے کیوں روئی؟ فرمایا بچے نے مجھے کہا ہے امی میرا سلام، انا والدک السہکان، میں تیرا سہکان بیٹا۔ بس یہ سننا تھا۔ اب بی بی پاک نے کہا ام ایمن میرے ساتھ چلو، بابا سے جا کے یہ ترجمہ پوچھتے ہیں۔ ترجمہ آتا ہے بھائی ہمیں رلانے کے لیے، تاکہ آپ بیان کریں لوگ گریا کریں۔ جو ہی بی بی آئی نا بابا کے سامنے، رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو کے پہلا جملہ کہتے ہیں، فاطمہ لگتا ہے آج سارا دن روتی رہی۔ کہا بابا بالکل ایسے ہے، آج بچے نے مجھے سلام کیا ہے، پہلا صبح سلام کیا، الا والدک العطشان، میں تیرا عطشان بیٹا۔ بابا عطشان کسے کہتے ہیں؟ رسول پاک کی چیخ نکلی، فاطمہ عطشان وہ ہوتا ہے شہادت کے بعد پہلے جسے پیاسا اور بھوکا شہید کر دیا، ہائے ہائے، پانی بھی نہ دے اور کھانا بھی نہ دے، بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے۔ جب ماں کے سامنے یہ جملہ رسول کہے، بی بی کا غم اور بڑھا۔ بابا ایک سے بعد اور بھی لفظ آئی ہے۔ ظہر کے وقت بابا یہ کہا بچے نے، امی میرا سلام، انا والدک العریان، خدا کا بے ساختہ ہائے نکل گئی رسول کے منہ سے۔ فرمایا فاطمہ عریان اسے کہتے ہیں شہادت کے بعد جس کے جسم سے لباس بھی اتار لیا جائے، پیرہن اتار لیا جائے، وہ ہوتا ہے عریان۔ اجرکم اللہ۔ بابا جب مغرب کے وقت ہے میں بہت بے چین ہوئی۔ کہا بچے نے کیا کہا؟ بچے نے مجھے کہا امی انا والدک السہکان، میں تیرا سہکان بیٹا۔ ہن باب مصائب ہے، جب کہا نا سہکان کے کیا معنی ہے؟ رسول خدا نے رو کے کہا علی زہرا کے بازو تھامو۔ میرے خیال یہی حکم ہے رونے کا۔ اجرکم اللہ، روئے نہ جیسے رونے کا بازو تھامو۔ میں سہکان کے معنی بتاتا ہوں۔
میں کہوں گا مولا در خیبر تھامنا آسان، سیدہ کے بازو تھامنا مشکل۔ جناب علی نے بازو تھامے، رسول نے فرمایا بیٹی سہکان اس کو کہتے ہیں شہادت کے بعد جس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑا۔ اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے۔ اس وقت میرے آقا زادی نے کہا بابا اس وقت آپ ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ حسن ہوگا؟ نہیں۔ بابا علی ہوں گے؟ نہیں۔ میں ہوں گی؟ فاطمہ تو بھی نہیں ہوگی۔ رو کے کہا پھر میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ کہا اللہ ایک قوم پیدا کر دے گا، مرد مردوں کو روئیں گے، بچے بچوں کو روئیں گے، بیویاں بیویوں کو روئیں گی۔ اس وقت رسول نے کہا میں رسول ہو کے وعدہ کرتا ہوں ان رونے والوں کو پہلے جنت میں بھیجوں گا، ایسے غم میں ان پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔ پروردگار جس کا غیت کے لیے تمام